پاکستان کی فتح دراصل امن کی فتح ہے۔ پاکستان امن کا گہوارہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسلام آباد کے اساتذہ اور طلباء سے گفتگو۔ خصوصی نشست میں ترجمان افواج پاکستان نے نوجوانوں کی ملک کے لیے کوششوں کو اہم قرار دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء کو دشمن کے ناپاک عزائم کے خلاف متحد رہنے کی تلقین۔ اور ملتان سے عالمی سائبر کرائم نیٹ ورک پکڑا گیا۔ حساس اداروں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے نیٹ ورک کے 14 کارندے گرفتار کر کے درجنوں ویب سائٹس بلاک کر دی۔ ہاتھ سینڈر گروپ کے خلاف ایف بی آئی اور ڈچ پولیس کی نشاندہی پر کارروائی کی گئی۔ صدر مملکت آصف زرداری کا گجرانوالہ چھاؤنی کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ صدر مملکت نے مارکے حق میں مسلح افواج کے پیشہ ورانہ مہارتوں اور کامیابیوں کو سراہا۔ بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر مسلح افواج کی تعریف کی۔ کہا تاریخ گواہ رہے گی کہ مسلح افواج نے چند گھنٹوں میں دشمن کو پسپا کیا۔ پاکستان کی طاقت اور یکجہتی کا دو ٹوک پیغام دیا۔ شہداء کی قربانیاں ہمارا فخر ہیں۔ امریکی اخبار نے آپریشن بنیانو مرصوص کو پاکستان کی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا پاکستان طویل عرصے سے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف آپریشن میں بڑی فتح نے سب بدل کر رکھ دیا۔ بھارت کے ساتھ جھڑپ میں کامیابی سے پاکستان کی مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ منہ توڑ جواب کے بعد جنرل عاصم منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے۔ ایسے تو پتنگیں بھی نہیں کٹتی جس طرح بھارت کے جہاز گرے۔ آج دشمن مشرقی سرحد کے پار زخم چاٹ رہا ہے، جلد ہی مغربی سرحد پر بھی زخم چاٹ رہا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت پراکسیز کے ذریعے مغربی سرحدوں پر جنگ لڑ رہا ہے۔ کلدم ڈی ایل اے ہو یا ٹی ٹی پی، یہ دہشت گرد بھارتی ایجنٹس ہیں۔ ان کا حال بھی بھارتی فضائیہ جیسا ہوگا۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیں گے۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے پر بھارت کو دنیا بھر میں اپنی عزت بچانا مشکل ہو گئی۔ مودی سرکار نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے کانگریس اور مسلم رہنماؤں کا سہارا لے لیا۔ کانگریس کے ششی تھروور، سلمان خورشید، امر سنگھ، منیش تیواری، مسلمان رہنما اسد الدین اویسی اور دیگر ارکان پارلیمان کی قیادت میں 8 گروپ امریکہ، برطانیہ، یورپ، جنوبی افریقہ، جاپان، روس اور دیگر ملک جائیں گے۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب تھے۔ اپنے لوگوں سے کہا پاکستان اور بھارت کو فون کریں، تجارت اور ملاقاتوں کا آغاز کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پاک بھارت جنگ بندی پر سب سے زیادہ سراہا گیا۔ فاکس ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا پاکستان سے بہت عمدہ بات چیت ہوئی۔ ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ پاکستانی ذہین لوگ ہیں، حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے امریکہ سے تجارت کرے، بھارت سب سے زیادہ ٹیرف لگاتا ہے۔ بھارت نے کاروبار کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ مسئلہ کشمیر ایٹمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کی تحقیقاتی رپورٹ میں بڑے خدشے کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر کو پاک بھارت کشیدگی کی وجہ قرار دے دیا۔ رپورٹ میں بھارت اور پاکستان کے رد عمل کا موازنہ بھی پیش۔ کہا گیا بھارت مسئلہ کشمیر کے دو طرفہ حل پر بضد ہے جبکہ پاکستان بین الاقوامی مداخلت سے مسئلہ کشمیر کے حل کا خواہش مند ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف نے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے آپریشن کی کامیابیوں سے بھی نواز شریف کو آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا مسلح افواج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی نہایت مثبت اور توانا کردار ادا کیا ہے۔ قومی سلامتی کے لیے سیاسی تقسیم بھلا کر ایک آواز میں بولنا خوش آئند اقدام ہے۔ بھارت کے خلاف فتح پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ پاکستانی میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
खेल जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। PSL 10 का एक्शन पिंडी में होगा आज। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला शाम 7:30 बजे। पाक भारत कशीदगी के दौरान PSL को ब्रेक लगा। खेल दोबारा शुरू होने पर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी वापसी की। पॉइंट्स टेबल पर कराची की पोजीशन मुस्तहकम, 10 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर। किंग्स ने पिंडी में ज़ल्मी को हराया तो टॉप 2 में फिनिश के लिए फेवरेट हो जाएंगे। मैच के दौरान पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा। इनिंग्स के दौरान म्यूजिकल शो होगा। साहिर अली बग्गा और एस्टार शाह परफॉर्म करेंगे। मार्का-ए हक में तारीखी कामयाबी पर शानदार आतिशबाजी भी की जाएगी। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL 10 के दोबारा आगाज पर शायकीन पुरजोश। फैंस ने पसंदीदा टीमों से उम्मीदें लगा ली। किसी को बाबर आजम की परफॉर्मेंस का इंतजार तो कोई डेविड वार्नर की धुआंधार बैटिंग के लिए बेकरार। शायकीन ने इवेंट शुरू होने पर PCB और पाक फौज का भी शुक्रिया अदा किया। We want to ensure that we do not see further escalation and that this ceasefire endures. We would urge all sides to meet their treaty obligations. फरीकैन पर सिंतास मुआहदे की पासदारी पर जोर देंगे। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लमी का इंटरव्यू में कहना था, अमरीकी और खलीजी मुल्कों के साथ मिलकर पाक भारत जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पायदार सीज फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दाम पर भी काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वजीर खारजा से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया से ताल्लुकात और बाहमी ताउन आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। PTI संजीदगी से बातचीत करना चाहती है तो संजीदा और बाइख्तियार टीम बनाए। हमारे दरवाजे खुले हैं। सीज फायर करनी है तो रियासत मुखालिफ चीजें बंद करे। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, बानी से मुलाकात की शर्त आयद करके मुज़ाकरात की बात की जाती है। मुज़ाकरात के मामले पर PTI की क़यादत में यकजहती नहीं है। बानी PTI के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वजीर आजम बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए। बानी PTI के वकील ने जरह में मलिक कयूम की रिकॉर्डिंग पर सवाल किया तो वजीर आजम के वकील ने एतराज उठा दिया। कहा, मलिक मोहम्मद कयूम की ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में सवाल नहीं किया जा सकता। आला अदलिया ने बानी PTI का जवाब दावा का हक खत्म कर दिया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में सवाल करना स्कैंडलाइज करने के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ ने कहा, बानी PTI ने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ ने अपने भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश की। बानी PTI ने मेरा नाम नहीं लिया लेकिन इशारा वाज़ेह तौर पर मेरी ही तरफ था। एडिशनल सेशन जज ने समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ पर मजीद जरा होगी। सदारती ऑर्डिनेंस वापस ना लिया तो मुल्क भर में कारखाने बंद कर देंगे। नायब सदर FPCCI साकिब फयाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, FPR ने बिजनेस कम्युनिटी को परेशान किया तो काटी तमाम कारखाने बंद कर देगी। सदारती ऑर्डिनेंस को मुल्क भर की कारोबारी बरादरी पहले ही मुस्तरद कर चुकी। FPR नुमाइंदगान को बेतहाशा इख्तियारात दे दिए गए। This has been our consistent position in the past that the Jammu and Kashmir dispute is the core issue that is actually impacting the relations between India and Pakistan for over 7 decades now, and it is high time. खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, जंगबंदी के लिए पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है जो कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। और छेप को मिटाने के लिए उसने हमारी मसाजिद पे हमला किया, उसने हमारी
ماؤں بہنوں پر حملہ کیا، اس نے آبادیوں پہ حملہ کیا، ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. ہماری افواج نے جب جواب دیا تو وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا. پاکستان نے دشمن کے خلاف جرت سے مقابلہ کیا. بھارت نے اسرائیل کے ڈرون بھیجے جسے بہادری سے گرایا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایبٹ آباد میں دفاع پاکستان اور غزہ مار سے خطاب. کہا بھارت نے ہماری مساجد، خواتین اور بچوں پر حملہ کیا. افواج پاکستان نے جواب دیا تو دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا. شاہ محمود قریشی دل کی تکلیف کی شکایت پر جیل سے پی آئی سی منتقل. رانا مدثر ایڈوکیٹ نے بتایا فجر کی نماز کے بعد شاہ محمود قریشی کو دل میں تکلیف ہوئی. شاہ محمود کے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. جیل انتظامیہ کی جانب سے شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کو بھی اطلاع دے دی گئی. پشاور ہائی کورٹ نے پہاڑی علاقوں سے برف لے جانے پر پابندی عائد کر دی. گلیشیئر کے کمرشل استعمال کے خلاف کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. عدالت نے کہا ڈپٹی کمشنر دیر، سوات، بنیر اور مانسیرا پہاڑی علاقوں سے برف کی ترسیل روکیں. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے جو رپورٹ جمع کی وہ اطمینان بخش نہیں. پہاڑی علاقوں سے برف کی ترسیل سے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات رونما ہو رہے ہیں. عدالت کی برف کی ترسیل سے متعلق پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی. دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو نیفٹیک اپرچونٹی دے رہا ہے اس سال کہ وہ تربیت حاصل کر لیں. آپ کے پاس کوئی سی بھی ڈگری ہو، اس تربیت کے بغیر باہر نہیں جا سکیں گے. اب ہر نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کسی نہ کسی شکل میں ضروری کر دی. کوئی بھی شہری تربیت کے بغیر نوکری کے لیے بیرون ملک نہیں جا سکے گا. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اس سال نیسٹیک 10,000 سے زیادہ لوگوں کو تربیت حاصل کرنے کا موقع دے رہا ہے. شہر میں 30 سال بعد 2 یونیورسٹیاں آ چکی ہیں، مزید 8 آئیں گی.